السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز نہیں جا رہی کیا؟ تو کسی نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے خصوصی فضل و کرم سے انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، پھر امت محمد الرسول اللہ ہمیں شامل فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے موقع فراہم کیا۔ درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ساتھ ساتھ وہ بہنیں بھی قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے گوگل میٹ کے ذریعے سے اس آن لائن درس کا اہتمام و انتظام کیا ہے، کہ جس کے ذریعے سے لوگ گھر بیٹھے بیٹھے دینی تعلیم و تعلم سے روشناس ہو سکے یا دعوت و تبلیغ کی سماعت کر سکے۔ علاوہ اس مشغولیت کے دور میں جن بہنوں نے، جن بیٹیوں نے، جن ماؤں نے اپنا وقت فارغ کر کے اس آن لائن درس میں شرکت کی ہے، یقیناً وہ بھی قابل مبارکباد ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا کرتے ہیں کہ اللہ
ہم تمام کی اس مجلس میں شرکت کو شرف قبولیت بخشے اور اس میں بیان ہونے والی حقیقت پر مشتمل گفتگو کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اگر کسی قسم کی لغزش ہو، کوتاہی ہو تو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے کہ اس علم کی کمی کو دور کر کے صحیح مسائل نکالنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک مخصوص عنوان کے تحت حاضر ہوئے ہیں، جبکہ اس سے پہلے انسانی زندگی میں ایک مخصوص عمل جسے نکاح سے تعبیر کیا جاتا ہے، نکاح کے احکام و مسائل پر مشتمل کئی ہفتوں سے آپ کے سامنے یہ درس چلتا رہا، اور ڈاکٹر محترمہ فرحت بانو صاحبہ نے نکاح کے مسائل کو آپ کے سامنے اجاگر کیا۔ آپ نے اس کی سماعت بھی کی، سنا بھی، اور اپنے اپنے انداز میں اسے سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے۔ نکاح کے بعد ایک مسئلہ اہم رہتا ہے کہ اگر کبھی نکاح میں نبھا نہ ہو سکے، نکاح کو برقرار رکھا نہ جا سکے، نکاح کے بعد زوجین کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان زبردست اختلاف ہو جائے، بننے بنانے کی کوئی صورت پیدا نہ ہو، تو علیحدگی کا طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ میں اس سلسلے میں آج کے اس درس میں کچھ باتیں ٹوٹے پھوٹے جملوں میں آپ کی خدمت میں رکھنا مناسب سمجھتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ جو باتیں آپ کے گوش گدار کی جا رہی ہیں اگر مبنی بر حقیقت ہو تو اسے گوش ہوش سے سنا بھی جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کی جائے، اور پھر اس کے بعد اس کا عملی جامہ پہنانے کی تدبیر بھی سوچی جائے۔ آئے اس موضوع کے تحت ہم آتے ہیں جسے ہم نے لفظ طلاق سے یاد کیا ہے۔ عنوان آپ کا لکھا گیا، طلاق کیوں، کب اور کیسے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مجلس میں طلاق کے سارے مسائل کو بیان تو نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے جہاں تک ممکن حد تک ہو سکتا ہے آج کچھ مسئلے کی وضاحت کی جائے، پھر آئندہ دروس میں اس کی تکمیل کی جائے گی۔ عنوان ہے طلاق کیوں، کب اور کیسے۔ پہلے ہم لفظ طلاق کی تحقیق کر لیتے ہیں کہ طلاق کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے میں ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر دوں کہ تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزیں اپنے مخالف سم سے پہچانی جاتی ہے۔ رات کی قدر اسی کو ہوتی ہے جو دن میں حیران و پریشان رہتا ہے۔ روشنی کی عزت اسے سمجھ میں آتی ہے، روشنی کی عزت اسے سمجھ میں آتی ہے جو اندھیروں سے دوچار ہوتا ہے۔ اچھائی کی اہمیت اسے نظر آتی ہے جس کے سامنے برائیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس انداز سے ہم اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں
کہ طلاق یہ نکاح کی ضد ہے۔ آپ نے نکاح کی تفصیلات کی سماعت کر لی ہے۔ نکاح کا معنی ہوتا ہے پرونا، ایک دوسرے میں کسی چیز کو داخل کرنا یا ملا دینا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عقد نکاح۔ عقد کا معنی ہوتا ہے گرہ لگا دینا، بندھن باندھ دینا۔ جب کلمہ کی بنیاد پر ایجاب و قبول کی شکل میں میاں بیوی کے درمیان رشتہ ازدواج کے نام پر ایک گرہ لگائی جاتی ہے، ایک بندھن لگایا جاتا ہے، تو اس مناسبت سے اس بندھن کا نام نکاح ہوتا ہے۔ جب آدمی اس بندھن کو توڑ دیتا ہے، اس بندھن کو کھول دیتا ہے، اسی توڑنے اور کھولنے کا نام طلاق ہوا کرتا ہے۔ تو لفظ طلاق کا معنی ہوا کھول دینا، گرہ کو کھول دینا یا آزاد کر دینا یا چھوڑ دینا۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کا معنی ہوتا ہے میاں بیوی کے تعلقات کو جو رشتہ ازدواج میں جوڑا گیا لفظ نکاح کے ذریعے سے یا قبولیت کے ذریعے سے، اس عہد و پیمان کو ختم کر دیا جائے اور اس نکاح کے بندھن کو کھول دیا جائے، مرد خود آزاد ہو جائے، عورت خود آزاد ہو جائے۔ اس عمل کو شریعت میں طلاق کہا جاتا ہے۔ طلاق سے متعلق کچھ باتیں آپ یاد رکھیے۔ موجودہ دور میں طلاق کی واردات بے شمار پیش آتے ہیں۔ ابھی شادی ہوئی نہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد طلاق کا مسئلہ نمودار ہو جاتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ان وجوہات سے متعلق ہم آپ کے سامنے کچھ بات رکھیں گے۔ پہلے بنیادی طور سے یہ بات اب یاد رکھیے کہ رشتہ کو ختم کرنے کے لیے کم از کم 3 الفاظ یا 3 ذرائع ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر زن و شوئی کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان جدائیگی کرا دی جاتی ہے۔ یا تو انسان اپنی بیوی سے کہتا ہے میں نے تمہیں طلاق دے دیا، یا تم پر طلاق ہے، یا اس قسم کے اور جملے ہیں جس کا معنی سمجھ میں آتا کہ شوہر اب بیوی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا ہے۔ اس جملے کے استعمال کرنے کے نتیجے میں شرط یہ ہے کہ وہ آدمی ہوش و حواس میں ہو اور سوچ سمجھ کے وہ بات بیان کر رہا ہو، نیند میں بڑبڑا نہیں رہا ہو اور سخت نشے کی چور ہونے کی صورت میں اسے بک نہیں رہا ہو، بلکہ وہ سوچ سمجھ کے اپنی اہلیہ سے کہتا ہو کہ میں نے تمہیں طلاق دیا تو طلاق پڑ جاتی ہے۔ ایک دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ عورت اپنے شوہر سے پریشان ہوتی ہے اور اس پریشانی کا کوئی حل اسے نظر نہیں آتا۔ شوہر طلاق نہیں دینا چاہتا تو بیوی اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہمارا آپ کا نبھاؤ مشکل اور ممکن نہیں ہے، مشکل ہے ممکن نہیں ہے۔ تو اس مناسبت سے بیوی کے اپنے شوہر سے طلاق مانگنے کی بنیاد پر اگر شوہر طلاق دیتا ہے تو اس طلاق کا نام ہوتا ہے خلا۔ ایک تو لفظ طلاق سے شوہر نے طلاق دے دیا، وہ اپنی مرضی سے دیا، شریعت کے مطابق دیا، اور دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ عورت کے مانگنے پر، عورت کے مطالبے پر مرد طلاق دیتا ہے، اس طلاق کو خلا طلاق کہا جاتا ہے۔ اور ایک تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ عورت و مرد کے درمیان ناچاقیاں پائی جاتی ہو، اختلافات برپا رہتے ہوں، میل ملاپ کی کوئی شکل نہ ہو،
تو عورت قاضی کے پاس جا کر کہتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، ہمارے درمیان جدائیگی کرا دیجئے، ہمارا اس سے رشتہ ناتا توڑوا دیجئے۔ تو قاضی اپنے شرعی اختیارات کے استعمال کرنے کے بعد ان دونوں کے درمیان کے تعلقات کو ختم کرا دیتے ہیں۔ تو اس تعلقات کے نکاح کے تعلقات کے ختم کرانے کو فسخ نکاح کہا جاتا ہے۔ ایک چوتھی شکل بھی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی بھول کی بنیاد پر نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہونے میں غلطیاں ہوتی ہیں اور اسے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایسا نکاح تو درست ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد میں اس موقع پر ان دونوں کے درمیان تفریق کرا دی جاتی ہے، دونوں کے درمیان جدائیگی کرا دی جاتی ہے۔ تو اس جدائیگی کے ذریعے سے بھی گویا میاں بیوی کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انجانے میں کسی ایسی لڑکی سے یا ایسے لڑکے سے نکاح کرا دیا گیا جن سے شریعت کے مطابق نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ مثلا کسی عورت نے دونوں کو دودھ پلایا ہے، ایک ماں ہے، کسی لڑکی کو یا کسی لڑکا کو اس نے دودھ پلا دیا، تو یہ ماں جو ہے رضائی ماں بن جاتی ہے، دودھ پلانے والی ماں بنتی ہے۔ اس لڑکا کا نکاح اس عورت کے کسی بھی بیٹی سے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس مناسبت سے اگر ایسا انجانے میں نکاح پڑھا دیا گیا ہو اور جب بعد میں پتہ چلا کہ ان کے درمیان تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو غلطی کی بنیاد پر ان دونوں کے درمیان جو رشتہ قائم تھا اس کی تفریق کرا دی جائے گی، ان دونوں میں جدائیگی کرا دی جائے گی۔ اس ذریعے سے بھی رشتے دونوں کے ٹوٹ جاتے ہیں اور دونوں کو آزادی مل جاتی ہے۔ یہ ہے طلاق۔ موجودہ دور میں طلاق کی واردات زیادہ پیش کیوں آتی ہے؟ ہمیں اس کے وجوہات پر خصوصی طور سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عام طور سے نکاح سے متعلق لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں اور جیسے چاہا ویسے نکاح کر لیتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نکاح ہمارے لیے مناسب نہیں تھا، نتیجے کے طور پر طلاق کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام طور سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح ہوتا ہے۔ تنکح المرأۃ لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ عام طور سے نکاح 4 بنیادوں پر ہوتا ہے: مالداری کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، خاندانی شرافت کی بنیاد پر اور دینداری کی بنیاد پر۔ یہ رواج عام طور سے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے نکاح کو مضبوط بنانے کے لیے اور اخیر عمر تک اسے قائم و دائم رکھنے کے لیے، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، دین والا رشتہ اختیار کیجئے، اسی میں آپ کے لیے کامیابی ہے۔ وہ اگر کوئی انسان بے دینی کا رشتہ اپناتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وقتی طور سے اسے اچھا لگتا ہو، لیکن دین نہ ہونے کے نتیجے میں دونوں کا سکون بھی غارت ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بچائے رکھے۔ تو دین کی بنیاد پر جو رشتہ قائم ہوتا ہے وہ رشتہ دیر پا ہوتا ہے۔ بہرحال اب رشتہ کرنے سے پہلے رشتہ کرنے والے دونوں افراد کو یا دونوں کے گارجین کو کچھ چیزوں کا بطور خاص خیال کرنا چاہیے۔ نکاح اس نیت سے کیا جائے کہ ہم زندگی بھر ان کا ساتھ نبھائیں گے۔ عام طور سے کچھ دنوں کے لیے نکاح ہوتا ہے، وقتیہ نکاح ہوتا ہے، نکاح متاع ہوتا ہے، یا اس طرح کی کچھ شرطیہ نکاح ہوتا ہے جو اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن عام طور سے لوگ اسے اپناتے رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو نکاح ہوگا اس کا فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا، یہ مطلب نکل گیا تو پہچانتے نہیں کہ اصول کے مطابق مطلب نکالنے کے لوگ ساتھ ہوتے ہیں، اور جب ایک دوسرے کے قریب ہو گئے اور اس کے بعد مطلب نکل گیا تو پھر کنارہ کشی بھی اختیار کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر نکاح سے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم نکاح اس لیے کر رہے ہیں کہ مستقل زندگی ساتھ میں گزاریں گے اور ایک دوسرے کے عیوب پر پردہ پوشی بھی کرتے رہیں گے۔ گویا اخلاص کے ساتھ زندگی بھر ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کے لیے دینداری کی بنیاد پر جب نکاح ہوتا ہے تو وہ رشتہ استوار رہتا ہے، وہ رشتہ مضبوط اور قائم و دائم رہتا ہے۔
یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھنی چاہیے، عام طور سے نکاح کے سلسلے میں لوگ کھوجتے یہ ہیں کہ اس کے پاس کتنا مال ہے، اس کے پاس کتنی زمین و جائیداد ہے، اس کے پاس کتنے اسباب و وسائل ہیں۔ لڑکیاں بھی کھوجتی ہیں اور لڑکے بھی کھوجتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس مال و دولت کے ذریعے سے آرام و سکون کی زندگی گزار سکیں گے۔ تو یاد رکھیے گا، اگر آپ نے یہ سوچا کہ مال اس کے پاس زیادہ ہے اور مال کی بنیاد پر آپ نے نکاح کیا ہے، اگر سسرال سے آپ کو مال نہیں ملا تو پھر آپ کے اندر عداوت و بغض و عناد پیدا ہوگا۔ نتیجے کے طور پر جو آپ کے دونوں کے درمیان الفت و محبت تھی وہ عداوت و دشمنی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہا مال کی بنیاد پر نکاح کرنے کے بجائے دینداری کی بنیاد پر نکاح کیا جائے۔ واقعی اگر دونوں دیندار ہیں اور ظاہر داری میں دیندار نہ ہو بلکہ حقیقت میں دیندار ہو، آج بے شمار لوگ ظاہر داری میں دیندار ہیں، لوگوں کی نگاہ میں دیندار ہیں، لیکن ان کے معاملات اپنے گھروں میں بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ دینداری کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، دینداری بگھاڑتے پھرتے رہتے ہیں، لیکن جہاں عملی زندگی کی باری آتی ہے تو وہاں انسان دینداری کو بالائے طاق رکھتا ہے اور اتنا بڑا دنیا دار بن جاتا ہے کہ دوسرے دنیا دار بھی اس پر ہنستے ہیں کہ یہ دینداری اس کی کہاں چلی گئی۔ تو اس کا بطور خاص خیال بھی کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عام طور سے لڑکیاں امیدوار زیادہ ہوتی ہیں، اپنے شوہر سے بہت ساری چیزوں کی زیادہ امید کرتی ہے کہ ہم غریب گھرانے سے آئیں تو کیا ہوا، شوہر ہمارا امیر ہے، شوہر ہمارے ساتھ ایسا کرے گا ویسا کرے گا، یہاں گھمانے یہاں پھرانے لے جائے گا اور کچھ کام کاج ہم سے نہیں کرائے گا بلکہ پھر ہمارے ساتھ ہی مستقر رہے گا، اور اس قسم کی بہت ساری تمنائیں لیے ہوئے ایسی لڑکیاں ایسے لڑکوں سے نکاح کے بندھن میں بندھ جاتی ہیں۔ پھر یہاں آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کی ساری تمنائیں خاک میں مل گئیں، جیسا انہوں نے سوچا تھا اس قسم کی باتیں ان کے سامنے تو آ نہیں رہی ہے، تو پھر آپس میں آہستہ آہستہ عداوت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگنور کرنا یہ اپنا وتیرہ بنا لیتی ہے۔ جس طریقے سے ان کا سپورٹ کرنا چاہیے، اب جب سے شوہر کی طرف سے وہ تمنائیں پوری نہیں ہوتی، ان کی آرزو بر نہیں لائی جاتی، تو عورت کی جانب سے بھی کوتاہیاں ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نتیجے کے طور پر رشتہ میں کھٹاس پیدا ہوتا ہے اور ناراضگی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دشمنی، اور پھر دوریاں پیدا ہوتی ہے۔ یا تو مرد پریشان ہو کے طلاق دیتا ہے، یا عورت پریشان ہو کے طلاق مانگتی ہے، یا پھر قاضی کے پاس جا کے خلا یعنی قاضی کے پاس جا کے فسخ نکاح کرا لیا جاتا ہے۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیے، چٹ منگنی پٹ بیاہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ابھی رشتہ ملا، آپ نے ظاہری چمک دمک دیکھی اور فوراً نکاح کر دیا، اپنی بچی کا ہاتھ پکڑا دیا اور اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ معلوم پڑا کہ جس کو بڑا دیندار سمجھتے ہیں، 2-4 وقت کی نماز مسجد میں آ کے جماعت سے پڑھ لیا، وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا دیندار ہیں۔ نہیں، مسجد کا معاملہ الگ ہوتا ہے، ان کے معاملات کیسے ہیں، ان کے اخلاقیات کیسے ہیں، ان کے طور طریقے کیسے ہیں، ان کی دوستی کیسے لوگوں سے ہیں، ان کا رشتہ ناتا کن لوگوں سے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں سے ہے، ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ مردوں کی بھی ذمہ داری ہے، عورتوں سے متعلق اس کا خیال رکھا جائے، عورتوں کی ذمہ داری ہے مردوں سے متعلق بھی اس قسم کی تفتیش کی جائے۔ اور اگر کسی انسان سے رشتے سے متعلق خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ کسی نے سوال کیا کہ آپ کے پڑوس میں یہ بچی رہتی ہے یا یہ بچہ رہتا ہے، اس سے ہم اپنے بچہ یا بچی کا نکاح کرانا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں آپ کا مشورہ چاہیے، وہ مناسب ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر آپ نے کسی سے مشورہ لیا ہے، اب اس کی پوری ذمہ داری بنتی ہے کہ مشورہ یا تو صحیح دیں یا پھر وہ خاموشی اختیار کر لیں۔ خواہ مخواہ یہ کہہ دینا لڑکی تو بڑی تہجد گزار ہے، حالانکہ ایک وقت کی نماز پڑھتی نہیں ہے، لڑکا کا پوچھنا کہ فجر کی نماز میں وہ شامل ہوتا ہے، حالانکہ اس کو فرصت ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ بھی بیچ میں آتے ہیں جو بطور خاص لوگوں کے دل و دماغ میں ایک دوسرے کے تقوی و طہارت کا پرچار کر کے گھسا دیتے ہیں، اور نتیجے کے طور پر وہ سوچتے ہیں کہ پھر اتنا اچھا لڑکا ملے گا نہیں، اتنی اچھی لڑکی ملے گی نہیں، چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے، فوراً نکاح کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاتون نے باضابطہ تفتیش کی، کئی اس کے پاس رشتے آئے،
تین رشتوں کا تذکرہ حدیثوں میں ملتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کیا رسول اللہ فلاں کا رشتہ، فلاں کا رشتہ اور فلاں کا رشتہ میرے پاس آیا ہوا ہے، ہم کس کا رشتہ قبول کریں؟ اس سلسلے میں ہماری وداعت فرمائی. تو آپ نے فرمایا فلاں آدمی، ہمیشہ اس کے ہاتھ میں کوڑا ہی رہتا ہے، سوچ سمجھ کے رشتہ کرنا کہ اس کی مرضی کے خلاف کچھ ہوا ٹھکائی شروع ہو جائے گی. فلاں آدمی، اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہم کو معلوم ہے کہ وہ آدمی بڑا بخیل و کنجوس ہے، جس تمنا اور آرزو کے ساتھ تم ان کے پاس آنا چاہتی ہو وہ تمہاری مراد پوری نہیں ہوگی، وہ کنجوسی کرے گا. تو گویا اپنے جو اس کے اندر کی خرابی تھی وہ اس نیت سے کہ مستقل زندگی پر اس کے درمیان زندگی کے اندر کھٹاس پیدا نہ ہو جائے، تلخیاں پیدا نہ ہو جائیں، اس کو بچانے کے لیے پہلے ہی آپ نے صحیح مشورہ دے دیا کہ ان دونوں کے بارے میں تو یہ جانتے ہیں، باقی تمہارا معاملہ ہے. تو اس طرح سے اگر کسی سے مشورہ کیا گیا اور کسی بغل والے سے اگل بغل والے سے دریافت کیا گیا تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صحیح رہنمائی کریں. ہم اس کی مذمت بیان نہیں کرتے ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ اس فتنے میں اوپر نہ جائے، اس فتنے سے بچانے کے لیے ایک رہنمائی کی جاتی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چونکہ ثبوت ہے، المستشار مؤتمن، جس سے آپ مشورہ کرتے ہیں وہ بمنزلہ امانت دار کے ہیں. گویا آپ نے مشورہ کیا، اس کے پاس وہ امانت ہے، اور جب امانت دار ہے تو صحیح مشورہ دے اور غیر شرعی مشورہ دینے کی کوشش نہ کریں. تو شادی سے پہلے اس قسم کی چیزوں کا باضابطہ خیال کرنا چاہیے اور تحقیق و تفتیش کے دامن کو تھامے رکھنا چاہیے. علاوہ دی اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر کھٹاس پیدا ہونے کے نتیجے میں، تلخیاں پیدا ہونے کے نتیجے میں رشتے پہ برا اثر پڑتا ہے. ایک بات اور بھی یاد رکھے، عموماً دیکھا جاتا موجودہ دور میں لڑکے اور لڑکیوں کا رشتہ ایک دوسرے تو ہو تو جاتا ہے، لیکن شادی ہونے سے پہلے الا ماشاء اللہ اکثر و بیشتر کے تعلقات کسی دوسرے سے ہوتے ہیں. کوئی بوائے فرینڈ ہوتا ہے کسی کا، کوئی گرل فرینڈ ہوتی ہے. اس قسم کی چیزیں عام طور سے کالج و یونیورسٹی کے تعلیمات کے نتیجے میں زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں، یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے جہاں تعلیم بھی نہیں ہے لیکن ایک ساتھ قریب رہنے کے نتیجے میں، علاقہ اور محلے میں کچھ لوگوں کے رہنے کے نتیجے میں اس طرح کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. بہرحال جو خرابیاں ہو چکی وہ ہو چکی، جو خرابیاں ہو چکی وہ ہو چکی. اب اگر ان دونوں کا رشتہ ہے، بیچ میں کون بات کرتے، ختم کیجئے بات کرنا. ہاں، تو اس طرح کی جو خرابیاں پیدا ہوتی ہے وہ اس کو تو دور کرنا چاہیے. اب خاندان کے لوگوں نے طرفین کی طرف سے، فریقین کی جانب سے، عورت اور مرد کی طرف سے باضابطہ ان دونوں کا رشتہ لیا جاتا ہے. تو پھر ایسا لگتا ہے کبھی کبھی ایک دوسرے پر اپنی جان کو اس طرح نچھاور کیا جاتا کہ لڑکا اپنی بیوی سے کہتا ہے میری بھی ایک گرل فرینڈ تھی، اب میرے ساتھ ایسا رشتہ ناتا تھا. اچھا تمہارا بھی کوئی تھا کیا؟ اب لڑکی بھی جذبات، ہاں میرا بھی ایک تھا، بوائے فرینڈ تھا میرا، اس کے ساتھ ایسا تھا. اس قسم کے سوال کرنا ان دونوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے. گزشتہ اور پچھلی حالات کو کھولنا بالکل جائز نہیں ہے. اگر شوہر نے پوچھ بھی لیا تو عورت کو بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر بیوی نے پوچھ لیا تو شوہر کو اس کے اظہار کرنے سے گریز کرنا چاہیے. کیوں کہ پھر اس کے بعد آدمی کے دل میں خلفشار پیدا ہوتا ہے، دل میں باضابطہ وہ چیز ٹس کرنا شروع ہو جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو ابھی بھی اندر اس کا چل رہا ہو. شاید ماں باپ نے رشتہ ناتا تو کر دیا ہے لیکن ان کے درمیان چل رہے ہوتے ہیں. اب اعتماد کا معاملہ بگڑ جاتا ہے. اب فون کے اور موبائل کے چیک کرنے کی باری آ جاتی ہے، کان لگا کر گفتگو کرنے کا مزاج شروع ہو جاتا ہے. نتیجے کے طور پر بیوی اگر کسی سے بات کرتی ہے، وہ چاہے اپنے رشتہ داری سے کیوں بات نہ کرے، فوراً مرد آ کے اس پر جھپٹا مارتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے موبائل کو چیک کرنا شروع کرتا ہے. اس طریقے سے بیوی کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. شوہر اگر کسی اپنے کمپنی سے بات کرتا ہو، دوست احباب سے بات کرتا ہو، کسی اپنے کام کاج کی بات کرتا ہو، اب کئی مسکرا دیا بات کرتے ہوئے تو بیوی کو لگتا ہے کہ وہ کسی سے چل رہا ہے اس کا چکر، پھر وہ جھپٹا مارتی ہے اور پھر اس سلسلے میں گفتگو کا سلسلہ دراز ہوتا ہے. اب دونوں کے درمیانی زندگی میں جو تلخیاں پیدا ہوئی، جو درستی پیدا ہوئی، جو سختی پیدا ہوئی، جو بدمزاجی پیدا ہوئی، اب شیطان اس کو لے کے آگے بڑھتا ہے. اب اتنا دیر تمہارا شوہر باہر رہتا ہے، آخر کیا معاملہ ہے؟ وہ بیچارہ کام کاج سے فارغ آ کر دوست احباب کی مجلس میں تھوڑا
چائے پی لیا، تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، اب بیوی کے ذہن و دماغ میں گردش کر رہا ہے معاملہ، یہ کسی کے ساتھ ضرور چکر چل رہا ہوگا اور کہیں گھوم رہے ہوں گے۔ شوہر نے کبھی فون کیا اور بیوی کا فون یا موبائل اس کا بزی پایا گیا، تو اس کے بعد جھاڑنا شروع ہوتا ہے، تم کس سے بات کر رہی تھی، تمہارا کس سے یارانہ تعلقات ہے، کس سے دوستی ہے، اس قسم کی چیزیں عام طور سے ہوتی رہتی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ سب ہے تعلقات کے بگاڑ کے اسباب۔ اس لیے علماء نے اس سلسلے میں رہنمائی کی ہے کہ ماضی سے متعلق سوال و جواب سے گریز کیا جائے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، عام طور سے جو لو میرج ہوتا ہے، دوستی کے بعد نکاح ہوتی ہے، اکثر و بیشتر معاملہ وہ بگڑ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے عیوب کو جانتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی خرابیوں کو جانتے ہیں، نتیجے کے طور پر جہاں کچھ ہوا وہ اس کی خرابی کو اڑیل دیتا ہے اور وہ اس کی خرابی کو بیان کرنا شروع کر دیتی ہے۔ انسان ہے جذبات میں آ جاتا ہے، شوہر میری بے عزتی کر دیا، بیوی ہماری شان میں گستاخی کر دی، اب شیطان وہاں فتنہ ڈالتا ہے، تمہارا شوہر تو اصلاح کری کہ تم اس کے ساتھ رہو، تمہاری بیوی اصلاح کری تم اس سے رشتہ ناتا جوڑ کے رکھو۔ تو اس قسم کی جو خرابیاں پیدا ہوتی ہے، یہ در حقیقت اپنے میاں بیوی پر اعتماد اور بھروسہ نہ کرنے کے نتیجے میں اور خواہ مخواہ کے تہمت کی جگہوں میں شامل ہونے کے نتیجے میں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، حدیث رسول میں تہمت کی جگہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اب ایسی جگہ نہ جائیں جہاں آپ اچھا ہی کام کرنے کے لیے جائیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس اچھی جگہ پر آپ کے سلسلے میں لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہو جائے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث کا حوالہ دے کر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اعتکاف میں ہوا کرتے تھے۔ کبھی کبھی آپ کے ازواج مطہرات میں سے بعض بیوی گھریلو مسائل سے متعلق دریافت کرنے کے لیے مسجد میں آ جایا کرتی تھی۔ رات ہو جانے کے نتیجے میں آپ مسجد سے نکل کر اپنی بیوی کو ان کی حجرہ تک چھوڑنے کے لیے باہر نکل جاتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا، آپ کی ایک بیوی تھی، وہ گھریلو مسئلے میں گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے مسجد سے باہر نکلے اور ان کی حجرہ تک پہنچا دیا۔ انصار کی دو انصاری صحابیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی شریک حیات کو سمجھ لیا، دیکھ لیا، تو آپ نے کہا سنو، یہ میری بیوی ہے، گھریلو مسئلے سے متعلق مجھ سے بات کرنے آئی تھی، میں اسے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کے بارے میں ایسا سوچ سکتے ہیں کہ نہیں، شیطان تمہارے دماغ میں بات ڈالے گا کہ ہم نے نبی کو دیکھا تھا رات میں کسی عورت کے ساتھ، تو میرا سارا کیا کرایا برباد ہو جائے گا۔ اس مناسبت سے میں نے اس کی صفائی دے دی ہے، کوئی دوسری عورت نہیں تھی، یہ میری بیوی تھی اور میرے گھریلو مسئلے سے گفتگو کرنے کے لیے آئی تھی، میں ان کو گھر پہنچانے جا رہا ہوں۔ مطلب کیا ہوا؟ جس جگہ الزام لگتا ہو، جس جگہ تہمت تراشی کی نوبت آتی ہو، ایسے اعمال کے کرنے سے آدمی کو گریز اور پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات۔ اب اگر کوئی مان لیجیے کسی شوہر کے کسی جگہ جانے کے نتیجے میں بیوی کو خدشہ لگا رہتا ہے کہ وہاں اس سے بہت بات کرتے ہیں، مسکرا کے گفتگو ہوتی ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ ملنے جلنے کے نتیجے میں ان کا رشتہ ناتا اس سے کچھ ہو جائے اور اس سے تعلقات بحال ہو جائے، پھر ہماری محبت میں کمی آ جائے گی اور پھر اس کے بعد اس سے رشتہ ناتا جڑ جائے گا۔ تو یہ انسانی فطرت، اس قسم کی چیزوں کا پیدا ہو جانا۔ اسی طریقے سے شوہر بھی دیکھتا ہے کہ میری بیوی میرے علاوہ کسی اور سے بھی مسکرا کے بات کرتی ہے، حالانکہ اس میں نیت کی خرابی کچھ نہیں ہوتی، تعلقات کے لوگ بات ہو جاتی ہے، تو اس پر بھی ان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، اور خیال کے پیدا ہو جانا لازمی چیز ہے۔ غیر محرم سے گفتگو کرنے کی اور کھل کر بات چیت کرنے کی عورتوں کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے غیر محرم عورتوں سے، جن عورتوں سے نکاح کرنا آپ کے لیے حلال ہے، ان عورتوں سے اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے۔ مردوں کو بھی محتاط بنایا گیا کہ تم بھی غیر عورتوں سے بات مت کرو، عورتوں کو بھی ذمہ داری دی گئی تم بھی غیر مردوں سے بات نہ کیا کرو۔ اب اگر اسی چیز کو کسی نے چھپ کر دیکھ لیا اور اچانک دیکھ لیا تو اس پر ایک خیالات کی تعمیر کھڑی ہو جاتی ہے، اور نتیجے کے طور پہ سوچنا شروع ہوتا ہے میرے سامنے جب اس کی یہ حرکت ہے تو میرے پیچھے اس کا معاملہ کیا ہوتا ہوگا۔ ہم تو اپنا آفس چلے جاتے ہیں، کام کاج میں لگے رہتے ہیں، دکانداری میں لگے رہتے ہیں، کسٹمر سے گفتگو کرنے میں، بائر کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور پتہ نہیں میری بیویاں کیا گل کھلا رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے عورت کے دل میں یہ بات ڈالی جاتی، تم تو کھانا پکاتی رہتی ہو، گھر والوں کی ذمہ داری قبول کرتی ہو، گھر کی صفائی ستھرائی کرتی ہو، کپڑے وغیرہ کے صاف ستھرا کرنے کا تمہارا عمل جاری رہتا ہے، تم یہاں ظاہری صفائی کرتے ہو،
تمہارا شوہر کا دل تو باہر گندا ہو چکا ہے وغیرہ ذالک۔ اب شیطان پٹی پڑھاتا ہے، نتیجے کے طور پر ایک دوسرے کے درمیان عداوت، بغض، عناد، دشمنی، تلخی، ترشی پیدا ہو جاتی ہے، تو کبھی مرد کی طرف سے طلاق کی نوبت آتی ہے، کبھی عورت کی طرف سے طلاق کا مطالبہ آتا ہے۔ تو ہر وہ عمل کہ جس کے ذریعے سے اس قسم کی خرابی پیدا ہو اسے دور رہنا چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے طرفین کا یعنی زوجین کا، میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد اور مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ ہم نے آپ پر بھروسہ کیا، آپ نے بھروسہ کو توڑ دیا، ہم نے آپ پر اعتماد کیا، آپ نے اعتماد گھات کر، ایسا نہیں ہے۔ واقعی بھروسہ کرنا چاہیے اور دونوں کو ایک دوسرے کے بھروسے کے لائق اپنے آپ کو بنا کے رکھنا چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یقیناً رشتہ برقرار رہتا ہے۔ اگر معمولی چیزوں میں شک کی بنیاد پر شک ہوتا ہے، ہمیشہ اس سلسلے میں عورتوں سے بھی شک ہوتا ہے، مردوں سے بھی شک ہوتا ہے، اور اس شک کی بنیاد پہ زندگی خراب ہو جاتی ہے، اجیرن ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں طلاق کے معاملات کے آنے سے پہلے اپنے معاملات کو درست کر لینا چاہیے اور شکوک و شبہات کے دنگل سے نکل جانا چاہیے۔ کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جس کے نتیجے میں کسی کو بھی شک کرنے کا معاملہ ہو جائے۔ علاوہ ازیں ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے، مرد کی طرف سے شادی کے وقت میں اور عورت کی طرف سے بھی شروع دور میں معاملہ کیا ہوتا ہے، شروعات میں شوہر اپنے بیوی کا بڑا خیال رکھتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کا بہت خیال رکھتی ہے۔ شوہر باہر سے آ رہا ہے، کچھ گفٹ لے کے آ رہا ہے، تحفے تحائف لے کے آ رہا ہے، بیوی دروازے پہ کھڑی دروازہ کھولتی ہے اور اپنے آنچل سے ان کی پریشانی کو پوچھتی ہے، انہیں تسلی دیتی ہے۔ شروع کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن جو ہی اس کے اندر تھوڑی سی درستی پیدا ہوتی ہے، سختی پیدا ہوتی ہے، بدگمانی پیدا ہوتی ہے، برے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے دونوں کے دل پھٹ جاتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر وہ تحفے تحائف کا دینا اس کو روک لیا جاتا ہے، بیوی کا اپنے شوہر کی آمد کا دروازہ کھول کے انتظار کرنا وہ بند ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد معاملہ کیا ہوتا کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کرتے ہیں، ہمارا تم نے احترام نہیں کیا، ہم جب آ رہے تھے دروازہ تم نے نہیں کھولا۔ یہ بھی کہتے ہیں ہمارا معاملہ ایسا ہے، ہمیشہ مٹھائی لے کے آتے تھے، کچھ گفٹ لے کے آتے تھے، کچھ تحفے تحائف لے کے آتے تھے، آج کل تو آپ کا پیسہ پتہ نہیں کہاں چلا آتا ہے، میرے پاس تو آتا ہوتا کچھ نہیں ہے، پہلے میری ساری ضرورتیں پوری ہوتی تھی، ہفتہ دو ہفتہ میں گھومنے پھرنے کے لیے چلے جاتے تھے، اب اس کے بعد معاملہ ایسا پتہ نہیں کس کے ساتھ گھومتے ہیں، ہمارا تو کوئی خیال ہی نہیں ہوتا۔ اس قسم کے جو خیالات بنتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں طلاق تک کی نوبت آتی ہے، تو کہا کہ ہم خلوص للہیت کی بنیاد پہ اگر ہم نکاح کرتے ہیں تو مخلصانہ زندگی ہمیں گزارنے کی ضرورت ہے، اور اخیر وقت تک یہ تعلقات ہمارے استوار ہونے چاہیے۔ گفٹ کا لینا دینا اور اس سلسلے میں ایک دوسرے کے تعلقات کو بحال کرنا یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ تالیاں دو ہاتھ سے بجتی ہیں، روٹیاں دو ہاتھ سے پکائی جاتی ہے۔ اس مناسبت سے گھریلو معاملات کو سدھارنے کے لیے شوہر کو بھی کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، بیوی کو کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ گیو اینڈ ٹیک کے ذریعے سے ہی دونوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اگر دونوں دو طرف کا معاملہ اختیار کر لیں تو پھر پریشانی بڑھتی ہے اور سوائے ٹوٹنے کے کوئی معاملہ سامنے نہیں رہتا ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، کبھی کبھی مسائل ہمارے سامنے ایسے پیش آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نیک سمجھ دے لوگوں کو جس کی جانب سے دینداری کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے وہ مسئلہ ان کے سامنے آتا ہے۔ تھوڑا سا کیا پڑھ لیا کہ اس سلسلے میں آدمی مسئلہ بکھارنا شروع کرتا ہے۔ عورتوں کو اپنا حق معلوم ہے، مرد اپنا حق معلوم کرتے ہیں، حالانکہ عورت کو مرد کا حق معلوم کرنا چاہیے اور مرد کو عورت کا حق معلوم کرنا چاہیے۔ جو طرفین کے حقوق ہیں، آپ نے نکاح سے متعلق آپ نے اس حقیقت کو سنا ہوگا، آپس میں میاں بیوی کی کیا حقوق ہیں۔ اگر دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خاص خیال کریں تو نکاح ٹوٹنے کی نوبت نہ آئے، طلاق واقع ہونے کا مسئلہ درپیش نہ ہو۔ جہاں حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہے وہیں سے دوری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو مردوں سے کہا گیا تم اپنی ذمہ داری نبھاؤ، عورتوں سے کہا گیا تم اپنی ذمہ داری نبھاؤ۔ ذمہ داری کیسے؟ عورت اپنا حق تو تلاش کرتی ہے لیکن مرد کے حقوق کو نہیں دیکھتی ہے، مرد اپنا حق تلاش کرتا ہے
لیکن عورتوں کے حقوق پر اس کی جانب سے توجہ نہیں ہوتی ہے، جبکہ دونوں سے کہا جاتا ہے دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو جانیے، اسے پہچانیے، اسے برتنے کی کوشش کیجیے، اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کس طرح کی اچھائیاں پیدا ہوتی ہے اور کیسے الفت و محبت کے ترانے گائے جاتے ہیں۔ اس مناسبت سے اس چیز کا بطور خاص خیال کرنا چاہیے کہ طرفین میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کا خاص خیال کریں۔ یہاں ایک مسئلے کی وضاحت کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ آج ہمارے سامنے بہت سارے واقعات ایسے آئے ہیں، چونکہ مسئلے مسائل کے ہم بیٹھتے ہیں تو لوگ آتے رہتے ہیں، کبھی شوہر کی طرف سے، کبھی بیوی کی طرف سے، کبھی ان دونوں کے گارجین گھر والوں کی طرف سے۔ تو اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ عام طور سے یہ بات پائی جاتی ہے کہ عورت کے ذمے شوہر کے گھر والوں کی خدمت کرنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ بھائی شوہر کی ذمہ داری ہے، اس کو نبھانا ہے۔ اب گھر میں لوگ ہیں، ماں ہے، باپ ہے، ان کی خدمت کرنا بیوی کے ذمہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو شریعت کے مطابق ماں باپ کی خدمت کرنا بہو کے ذمہ لازم نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ماں باپ کی خدمت کرنا بیٹے کے ذمہ لازم ہے۔ بیوی یعنی بہو کے ذمہ ساس اور سسر کی خدمت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن بیٹا کے ذمہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا تو ضروری ہے۔ علاوہ شوہر کی بات ماننا بیوی کے لیے لازم ہے۔ شوہر اگر حکم دیتا ہے کہ میرے باپ کی خدمت کرو جو شرعی اور جائز خدمت ہے تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ ماں کی خدمت کرو جو شرعی اور جائز خدمت ہے وہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ یہ کہیے گا کہ ان کی خدمت ہم پر تو فرض نہیں ہے۔ ماں باپ اگر یہ ساس سسر آپ سے خدمت کروانا چاہیں تو اس کی بات ماننا ضروری نہیں ہے، لیکن شوہر نے اگر آپ سے کہا کہ میرے ماں باپ کی خدمت کرو تو خدمت کرنا ضروری ہے۔ آج بہت سارا گھر اسی سلسلے میں ویران ہو گیا اور طلاق زدہ ہو گیا کہ اس کو تھوڑا سا معلوم ہو گیا خدمت کرنا ضروری ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، مولانا صاحب ایسا میرے ساتھ ہے، بیوی بھی آئی، کہا کہ یہ مسئلہ بتائیے مولانا صاحب کیا حال ہے؟ ہاں کیا مسئلہ ہے؟ کیا میرے ذمے میرے ساس سسر کی خدمت کرنا ضروری ہے؟ اب شوہر کو لے کے آئی ہوئی ہے گواہ بنانے کے لیے، تو ہم نے کہا نہیں خدمت کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ اچھا مولانا صاحب یہ تو مسئلہ ہوا، اب اس کا حل بتائیے۔ ہم نے اس کو ایک مشورہ دیا، ایسا کرو اپنی بیوی سے کہو کہ ٹھیک ہے تم میری خدمت کرو، ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے دوسری شادی کرتے ہیں، اس شرط کے ساتھ شادی کریں گے میرے ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ وہ کبھی لڑکی نہیں چاہے گی دوسری بہو اس کے سامنے آئے کہ مولانا صاحب چھوڑ دیے، ہم لوگ دونوں میرے ملاپ کے ساتھ رہیں گے اور اپنے ساس سسر کی خدمت بھی کریں گے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ کیا ہے؟ بھائی ماں باپ وہ آپ کی بھی ماں باپ بن گئے۔ گھر میں دخل اندازی جب باہر سے ہوتی ہے تو یہ مسئلہ بگڑتا ہے۔ ایک مسئلہ ہمارے سامنے یہ بھی ہے کہ گھر میں ماں باپ کی دخل اندازی، میاں بیوی کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، اب ساس کی طرف سے، نند کی طرف سے، دیور کی طرف سے، سسر کی طرف سے، گھر میں دیگر موجود افراد کی طرف سے کھچارن مارا جاتا ہے۔ لوگ یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس کا بیٹا کام کرنے گیا کس حیران و پریشانی میں گھر سے آیا، باہر سے گھر آیا نہیں، ارے تمہاری بیوی نے تو آج تو یہ توڑ دیا، وہ توڑ دیا، ایسا کر دیا، ویسا کر دیا۔ وہ بیچارے کو سانس لینے کو بھی موقع نہیں ملا، اس کو بھڑکا دیا گیا۔ اسی انداز سے عورت کو بھی بھڑکا دیا جاتا ہے۔ گھر کے لوگ ہی کہتے ہیں خاص طور سے، ارے تمہارا خیال نہیں رکھتا ہے نا، اس کی تو وجہ ہے، فلاں جگہ دیکھا اس کو گھومتے ہوئے، کس کے ساتھ گھوما کچھ نہیں، کہہ دیا گھومتے ہوئے۔ تو اس طرح جو لگائی بجھائی کی بات ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں معاملہ بگڑتا ہے۔ اس لیے گھریلو مسئلے میں گھر کے لوگوں کو دخل اندازی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کسی بھی مسئلے کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل کرنا چاہیے۔ لڑکی اگر اپنے ساس سسر کو اپنا ماں باپ تسلیم کر لے انشاءاللہ مسئلہ بگڑے گا نہیں۔ اسی طریقے سے ساس سسر بھی اپنی بہو کو بیٹی مان لے، مسئلہ بگڑے گا نہیں۔ بیٹی کی 100 غلطیاں معاف کر دی جاتی ہے، بہو کی ایک غلطی معاف نہیں کی جاتی۔ ماں باپ کی بہت سارے غصے کو انسان بیوی بہو سہ لیتی ہے، بیٹی سہ لیتی ہے، لیکن ساس سسر کی ایک بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، معاملہ تو بگڑتا ہی ہے۔ تو اگر معاملات کو بگاڑنے سے بچانا ہے تو اس مناسبت سے اسے دیکھا جائے اور اس کو شریعت کی روشنی میں غور کرنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس سلسلے میں تھوڑی سی بات آپ کی طرف رہنمائی کے طور پہ ڈال دوں۔
عورت کو طلاق لینے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مشورہ دیا ہے. مرد کو اپنی بیوی کے طلاق دینے سے پہلے کچھ مشورہ دیا ہے. کیا مشورہ دیا؟ وہ عورت منافقہ ہے جو عورت خواہ مخواہ اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے اور طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. یہ حدیث بھی یاد رکھے، بغیر عذر شرعی کے، کوئی شریعت کا عذر نہیں ہے، پھر بھی شوہر سے بیوی شوہر سے ناراض رہتی ہے یا شوہر کو ناراض رکھتی ہے، وہ اس کے بستر پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلاتا ہے پھر بھی نہیں جاتی ہے. حدیث رسول کے مطابق جب تک شوہر ناراض رہتا ہے وہ اللہ کی لعنت میں اور فرشتوں کی لعنت میں وہ عورت رہتی ہے. غور کریں آپ، اگر یہ سوچ لیں کہ ہم نے خواہ مخواہ شوہر کو تنگ کیا ہے اور اس کی ناراضگی مول لی ہے اور اس کو غصہ دلا دیا ہے اور وہ ناراض ہو کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، کنارے لیٹے ہوئے ہیں اور یہ اس کو منانے کے لیے جا بھی نہیں رہی ہے اور منع کر کے اپنے پاس لا نہیں رہی ہے، تو جب تک اس کا شوہر اس سے ناراض رہے گا، ناراض شریعت کے مطابق ہو، تو اس پر لعنت برستی رہے گی، اس عورت پر لعنت برستی رہتی ہے. تو عورت سے یہ کہا گیا کہ اپنا شوہر کا خیال کرو، اس کو ناراض مت کرنا. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ شوہر کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا، تو میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو. یعنی شوہر اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ شریعت نے سجدہ اللہ کے لیے مخصوص کیا ہے، اس لیے شوہر کا بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے. جب کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، تو کسی اور کے سامنے پیشانی پٹکنا اور سر جھکانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو عورتوں سے یہ کہا گیا تم اپنے شوہر کے مقام منصب کو سمجھو. اسی طریقے سے مرد سے بھی کہا گیا کہ سنو، تم اس کا خاص خیال کرو. اگر تمہاری بیوی کے اندر کسی قسم کی خامی اور خرابی ہے، اس کے اندر اچھائی بھی تو ہوگی، تم اس کی اچھائی کو کھوج لو. خامی ہے، خرابی ہے، کوئی انسان اس سے پاک نہیں ہے، سب کے اندر یہ خرابی ہو سکتی ہے، کسی کے اندر بڑی ہے، کسی کے اندر چھوٹی ہے. تو اس کے نتیجے میں تم اس کو فوراً استنادہ توڑ دو گے. یہ دانش مندی اور عقل مندی نہیں ہے، بلکہ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر اچھائیت تو ہے. اگر رشتہ ٹوٹتا ہے تم بے سکون ہو جاؤ گے، تمہارے گھر کی بے عزتی ہو جائے گی، تمہارے بچے اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، جگہ جگہ پہ اس کا الٹا سیدھا پرچاؤ ہونا شروع ہو جائے گا، پھر کہاں جاؤ گے؟ تو اس مناسبت سے کہا گیا کہ اس کا خاص خیال کرو. کیا خیال کرو؟ اگر تمہاری بیوی میں کسی قسم کی خامی ہے، خرابی ہے، تو اس کی اچھائی کو بھی کھوج کرو. ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی. سنو، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. یعنی باہر میں انسان بڑا بہتر ہوتا ہے، بڑے مسکرا کے بات کرتا ہے، ہنسی مذاق کی محفلوں میں شریک ہوتا ہے، اور گھر پہنچتا ہے تو بالکل ایسا منہ بنا کے شامل پہنچتا ہے کہ گھر کے لوگ بھی اس سے ڈرنے شروع ہو جاتے ہیں. کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ تم بہتر ہو تو گھر والوں کے لیے بہتر ہو. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں اچھے لوگ نہیں ہوتے. ایک طرف عورتوں سے کہا گیا تم شوہر کا تو احترام کا خیال رکھو، دوسری طرف مردوں سے کہا گیا کہ تم اس کا بھی خیال رکھو. دونوں کی عزت نفس ہے، اگر عزت نفس کو ٹھیس پہنچایا گیا تو حالات بگڑ سکتے ہیں اور خرابیاں رونما ہو سکتی ہیں. تو طلاق کے واردات یا اس کے واقعات کے پیش آنے سے پہلے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ایک چیز اور بات کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں. عام طور سے لڑکی کے گارجین بھی طلاق دلانے میں اور رشتہ خراب کرنے میں کسی نہ کسی اعتبار سے ذمہ دار بنتے ہیں. ذمہ داری کی شکل کیا ہوتی؟ اپنے تجربات کی روشنی میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں. اگر کبھی بیٹی کی طرف سے کوئی شکایت پہنچتی ہے تو گارجین کی ذمہ داری اسے سمجھا بجھا دیں. ایسا نہیں کہ بیٹی سے بڑی محبت ہے، ہم دیکھ لیں گے اس کو، اس مردود نے ایسا کیوں کیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا،
اس کی کیا اوقات ہے میری بیٹی کو تنگ کرے؟ تو اس طرح شہ دیا جاتا ہے، اس کا کلیجہ بڑھایا جاتا ہے. عورت پھر شیر بن جاتی اور اپنے شوہر کے سامنے آ کے ٹانگ پسار کے بیٹھتی ہے، تم بولتے رہو ہم سنتے رہیں گے. پھر اس کے بعد حالات ایسے خراب ہوتے ہیں کہ سوائے طلاق کے، سوائے خلا کے یا سوائے تفریق کے کوئی صورت نہیں ہوتی ہے. تو گارجین حضرات بھی اس کی پشت بنائی نہ کرے بلکہ اس کا خاص خیال کرے. یہ مردوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے، بیٹا ٹھیک کوئی بات نہیں ہے، تیرا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، ہم دوسری شادی کرا دیں گے نا، تیسری چوتھی شادی تو کرا ہی دیں گے. کیا ہم بھوکے ہیں، فقیر ہیں، ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے؟ ارے ایک کیا ہے، دوسری تو کئی شادی ہم کرا سکتے ہیں. آرام سے رہو، اس میں ذرہ برابر جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی جھکنا اگنا کچھ نہیں ہے. سب سے بڑی چیز ہے دونوں کے تعلقات کو سمجھنا چاہیے اور دونوں ہی کو حل کرنا چاہیے. گھر کی بات باہر جانے کی بجائے پہلے دونوں کو سمجھنے سمجھانے کا طریقہ اسلام سکھلا. انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ آئے گی. ایک مسئلے کی وضاحت اور ہو جائے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ باپ ماں نے بچیوں کو اتنا پڑھا دیا اور بچیوں کو اس کے پیر پہ، اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دیا. یہ مزاج میں ڈالا جاتا ہے. بھائی تمہارے ساتھ کچھ مسئلہ ہو کہ کہہ سکتے ہو ہم کھانا پکانے تھوڑے آئے ہیں، بچے کے پالنے تھوڑے آئے ہیں، گھر کی صفائی ستھرائی تھوڑے کرنے گئے، کپڑا دھونا ہمارا کام تھوڑے ہیں، تم بھی کام کرتے ہو ہم بھی کام کرتے ہیں، رہو اپنا پاس تم ہم بھی اپنا پاس رہتے. یہ مزاج ہے. عام طور سے جو کام کرنے والی بچیاں ہوتی ہیں تو ان کے اندر اس قسم کے مزاج پایا جاتا ہے، ذہنیت پائی جاتی ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں. اگر شوہر ہمارا ساتھ نہیں دے تو کیا ہوا، بوائے فرینڈ ہمارا تو بہت ہو سکتے ہیں اور کام کاج تو ہم کر ہی سکتے ہیں، اپنا گھر بار تو چلا ہی سکتے ہیں. اگر اس قسم کی ذہنیت رہی تو گھر کو سدھرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، شیطان بگاڑنا چاہتا ہے، سدھارنا نہیں چاہتا. مسلم شریف کی حدیث کی روشنی میں شام کے وقت میں شیطان کا عرش لگتا ہے، تخت بچھتا ہے سمندر پہ، دریا پہ، اور وہاں پوچھتا ہے تم نے کیا کیا کام کیا ہے. بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں، ان کے چیلے چپاٹے، کہا کسی نے جھگڑا کرا دیا، کسی کی طرح مار پیٹ کرا دیا، کسی گالی گلوچ کرا دیا. اس میں سے ایک آدمی کہتا ہے آج ہم نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دی، طلاق دلوا دیا. پیٹ ٹھوکتا ہے شیطان، تم نے بہت بڑا کام کیا. تو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچا جائے اور اس قسم کی بری حرکتوں سے محفوظ رہا جائے. تو اگر ان چیزوں کا خاص خیال کیا جائے گا تو انشاءاللہ الرحمن طلاق کا واقعہ کم سے کم پیش آئے گا. ورنہ صورتحال کیا ہے، ابھی نکاح ہوا اور فوراً طلاق ہو جاتا ہے. جو عورتیں سوچ کے آئی تھی اس میں سوچ میں کمی ملا دکھائی دی، اب اس کا من خراب ہو گیا، مزاج خراب ہو گیا، اٹھا پٹک کرنا شروع کر دی. ادھر جھن جھپٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، ادھر برتن پلٹ دیا، ادھر کھانے میں نمک بڑھا دیا، اب اپنی جانب سے کچھ نہ کچھ کرنا شروع کرتی ہے. تو یاد رکھیے گا، اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تکن فی الارض فتنۃ وفساد عریض، وہ کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب تمہارے پاس بیٹی کے لیے، بیٹا کے لیے دیندار رشتہ ہے، ایسا دیندار جس کے اخلاق سے اور جس کی دینداری سے آپ خوش ہو، تو ایسے رشتے کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، ایسے رشتے قبول کر لینا چاہیے. اگر ایسا نہیں کیا گیا تو روئے زمین پر فتنہ و فساد پھیل سکتا ہے. میری گزارش ہے کہ طلاق کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں. آئندہ طلاق کب اور کیسے دی جاتی ہے، دی جائے گی، اس کی وضاحت کی جائے گی. یاد رکھیے گا، طلاق ایک ناپسندیدہ چیز ضرور ہے، لیکن کبھی کبھی اس کی ضرورت سخت پڑ جاتی ہے کہ جس کے نتیجے میں دونوں کی زندگی اجیرن ہونے سے بچ جائے. تو شریعت نے اسی کی اجازت دی ہے. اگر واقعی ضرورت ہے تو طلاق کے ذریعے سے رشتہ ناطہ ختم کیا جا سکتا ہے. تفصیل آئندہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کر جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.